امریکی ریاست منیسوٹا میں فائرنگ 5 ہلاک۔ شکاگو 28 ستمبر AFP ایک بندوق بردار نے شمالی امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں ایک چھوٹے سے کاروباری مرکز میں اچانک فائرنگ کر دی، جس سے 4 افراد سر موقع ہلاک ہو گئے اور ایک شخص جو گولی سے زخمی ہوا تھا اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران زخموں سے جابر نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ کل 4:30 پر شام میں پیش آیا، جبکہ 25 افراد کاروباری مرکز میں موجود تھے۔ بندوق بردار کی شناخت اس کاروباری مرکز کے ایک سابق ناراض ملازم کی حیثیت سے کی گئی ہے، جسے اس کی کمپنی نے برطرف کر دیا تھا۔ مہلوکین میں بزنس مرکز کا مالک بھی شامل ہے، تاہم حملہ آور ہوش گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گستاخی فلم بنانے والے ملعون کو جیل۔ بینک دھوکہ دہی کیس میں قواعد کی خلاف ورزی کا الزام، جیل میں خطرہ کا ادعا۔ واشنگٹن 28 ستمبر PTI اہانت اسلام والی متنازعہ فلم تیار کرنے والے کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک ملعون کو اپنے پروبیشن شرائط کی خلاف ورزی کے باداشت میں کسی ضمانت کے بغیر جیل بھیج دیا گیا۔ اسے بینک دھوکہ دہی مقدمے میں جیل بھیجا گیا ہے۔ 55 سالہ نیکولا باسیلے نیکولا کو کیلیفورنیا کی پولیس نے کل گرفتار کیا تھا اور اسے فوری طور پر لاس اینجلس کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج سوزین سیگل نے اپنی رولنگ میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملعون نے اپنے پروبیشن کے عہدیداروں اور عدالت دونوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ جج نے اسے فلائٹ رسک قرار دیا۔ امریکہ میں فلائٹ رسک اسے قرار دیا جاتا ہے جس کے تعلق سے شبہ ہو کر ضمانت پر رہائی کے بعد وہ سزا سے بچنے ملک سے فرار ہو سکتا ہے۔ وفاتی تحقیق کنندگان کی بموجب نیکولا نے اپنا نام کئی مرتبہ تبدیل کیا تھا۔ وہ پروبیشن کے قواعد کے مطابق کسی نگرانی کے بغیر کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اٹارنی اسٹوریسٹن کی بموجب نیکولا نے پروبیشن کے عہدیداروں کے ساتھ شخصی طور پر اور فون پر تعلقات برقرار رکھے تھے۔ اٹارنی کا استدلال تھا کہ یہ ملعون فلم ساز جیل میں محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ جیل میں ساتھی قیدی اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تاہم امریکی اٹارنی رابرٹ ڈگڈالے نے یہ استدلال پیش کیا کہ اس شخص نے 1 سے زائد مرتبہ نت نئے طریقے سے دھوکہ دیے ہیں اور ایسا شخص ہے جس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص سزا سے بچنے ملک سے فرار ہو سکتا ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ نیکولا کو قبل از 2009 میں فرضی شناخت تیار کرنے اور ان ناموں پر کریڈٹ کارڈز حاصل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے کئی کمپنیوں سے ہزاروں ڈالرز کی رقم حاصل کی تھی۔ اسے جون 2011 میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ جاریہ ماہ کے اوائل میں اس ملعون کی تیار کردہ فلم پر دنیا بھر میں ہوئے شدید احتجاج کے بعد وفاقی حکام نے اس سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ کامیاب بائیکاٹ سے گوگل کی عالمی اجارہ داری کو خطرہ۔ لندن 28 ستمبر ایجنسیز انٹرنیٹ کی ٹریفک رینکنگ پر نظر رکھنے والے پورٹل الیکسا نے اپنی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلمان ملکوں میں معروف سرچ انجن گوگل اور اس کی مملکتی یوٹیوب کے بائیکاٹ نے کمپنی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یوٹیوب سے گستاخانہ فلم نہ ہٹانے پر گوگل کے بائیکاٹ کی وجہ سے کمپنی کو رینکنگ میں پہلے نمبر سے تیسرے پر آ گئی ہے۔ سائبر اسپیس پر حکمرانی کرنے والی گوگل کمپنی یومیہ 3 ملین زائرین سے ہے۔ الیکسا کے مطابق گوگل کو پچھلے 8 برسوں سے انٹرنیٹ سرچ انجن کو دنیا میں پہلے نمبر پر رہا ہے، لیکن صارفین کے حالیہ بائیکاٹ سے کمپنی پہلے، دوسرے اور اب تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے۔ اردن سے شائع ہونے والے الدستور اخبار نے گوگل کی گرتی ساکھ سے متعلق اپنی رپورٹ میں مغربی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ اب متنازعہ مواد بلاک کرنے کے باعث گوگل کو یومیہ تقریباً 3 ملین صارفین کی کمی کا سامنا ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں گوگل سرچ انجن کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔
گوگل کی مقبولیت میں تیزی سے کمی کا فائدہ کمپنی سے کاروباری مسابقت رکھنے والے سرچ انجن اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں نے سماجی رابطوں کے لیے مخصوص ویب سائٹ اور فورمز پر گوگل بائیکاٹ سے متعلق بلاگز اور فیڈ بیک میں اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ گوگل بہتر سے کاموں میں انہیں سہولت دیتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلم کو مطالبے کے باوجود نہ ہٹانے کی کمپنی نے 1.5 ارب مسلمانوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ میں برقع پر امتناع کا منصوبہ مسترد۔ جنیوا 28 ستمبر سوئٹزرلینڈ کے ارکان پارلیمنٹ نے چہرے کو پوشیدہ کرنے والے نقاب سمیت برقعوں پر جو عوامی مقامات میں مسلم خواتین استعمال کرتی ہیں امتناع عائد کرنے کی ایک تجویز مسترد کر دی۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں پارلیمنٹ میں آج اس تجویز پر رائے دہی ہوئی تھی، لیکن بہت کم اکثریت سے اس تجویز کو ناکامی ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے خبر رساں ادارے سیپا کی اطلاع کے بموجب عوامی تحفظ کے لیے چہرے کے حجاب پر امتناع کو تجویز میں ضروری قرار دیا گیا تھا، لیکن تجویز کے مخالفین نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں چند خواتین ہی برقع استعمال کرتی ہے۔ 2009 میں سوئٹزرلینڈ کے رائے دہندوں نے مسجدوں کے نئے میناروں کی تعمیر پر امتناع کی قرارداد کی تائید میں ووٹ دیے تھے۔ ورلڈ ٹی20 ہندوستان کو 9 وکٹوں سے شکست۔ کولمبو 20 ستمبر ایجنسیز ورلڈ ٹی20 اسپرائٹ مرحلے کے میچ میں آسٹریلیا نے ہندوستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا کے اوپنر شین واٹسن اور ڈیوڈ وارنر نے نصف سنچریاں بناتے ہوئے 133 رن کی شراکت قائم کی۔ کولمبو کے پریما داس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں ہندوستان نے 141 رن کا نشانہ مقرر کیا تھا، جس کو آسٹریلیا نے 15ویں اوور میں صرف 1 وکٹ سے پورا کر لیا۔ ہندوستان کے عرفان پٹھان نے 1 اوور میں 19 رنز دیے، جبکہ پیوش چاولہ 14، روہت شرما نے 12، وراٹ کوہلی نے 10 رن دیے۔ یوراج سنگھ 2 اوورز میں 16 رنز دے کر 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ آسٹریلیا کے شین واٹسن نے 3 اور پیٹ کمنس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جن بچوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا خطرہ۔ جن بچوں کو بچپن میں ڈرا کر رکھا جائے انہیں بالغ عمری میں ان کے دوستوں کے بنسبت اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ ایک نئی تحقیقات میں کنگسٹن کالج لندن کے محققین نے پتہ چلایا ہے کہ 12 سال کی عمر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے افراد کی نصف سے زیادہ تعداد ایسے افراد کی تھی جنہیں ان کے بچپن کے ابتدائی دور میں دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ یہ تحقیق برطانیہ کے طبی رسالے میں شائع کی گئی۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ متاثرہ بچے جنہیں دماغی صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بعد کی زندگی ان کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینے کے اندیشے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے قلب پر حملے کے اندیشے میں کمی۔ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے قلب پر حملے کے اندیشے میں کمی۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ زیادہ دیر تک تازہ رہنے والے پھل اور سبزیاں کثرت سے استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کے کم امکانات ہو جاتے ہیں۔ سویڈن کے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ زیادہ دیر تک تازہ رہنے والے پھلوں اور سبزیوں سے حاصل کی جانے والی غذا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کے خطرات 1/3 کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے اس حوالے سے 30,000 آرائشین خواتین پر تحقیق کی جن کی عمریں 49 سے 53 سال تھی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنہوں نے زیادہ دیر تک تازہ رہنے والے پھلوں اور سبزیوں کا کثرت سے استعمال کیا وہ ان کی نسبت 20% کم ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کم کیا، ماہرین نے کہا کہ ہر ایک کو دن میں کم از کم 5 پھل اور سبزیاں استعمال کرنی چاہیے۔ آٹو رنگ روڈ پر ٹول پلازہ نظر آتش۔ حکومت کے خلاف طلباء کے مظاہرے۔
عثمانیہ یونیورسٹی میں احتجاج جاری۔ حیدرآباد 28 ستمبر سیاست نیوز۔ شہر و نواحی علاقوں میں آج پرتشدد واقعات پیش آئے، جہاں آٹو رنگ روڈ پر قائم کردہ ٹول پلازا کو نامعلوم افراد نے تباہ کر دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں آج پھر تشدد احتجاج جاری رہا، جہاں طلباء نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کارروائی کے خلاف ہی اظہار کیا۔ اس دوران پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں حالات ہوش کشیدہ ہیں اور تلنگانہ مارچ کو لکیر کافی تجویز پایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آٹو رنگ روڈ گچھی بولی کے علاقے میں ایک گروپ جو مبینہ طور پر جے تلنگانہ کے نعرہ بلند کر رہا تھا، صبح کو اولین ساعتوں میں ٹول پلازا پہنچا اور ٹول پلازا میں موجودہ ملازمین کو باہر نکال کر وہ ٹول پلازا کو تباہ کر دیا اور چند کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران نارسنگی پولیس نے 11 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ حج عمرہ تربیتی اجتماع۔ حیدرآباد 28 ستمبر ریاست نیوز۔ مسجد سیدنا عثمان غنی، جاوید نگر، تالاب کٹا، میر جملہ ریلوے برج میں 30 ستمبر کو صبح 10 تا 1 بجے دن حج و عمرہ تربیتی اجتماع مقرر ہے۔ ڈاکٹر الحاج سید عباس متقی مخاطب کریں گے اور عملی تربیت دیں گے۔ بیوی کے ہاتھوں شرابی شوہر کا قتل۔ حیدرآباد 28 ستمبر سیاست نیوز۔ سائبر آباد کے علاقے کشائی گڑے میں بیوی نے اپنے شرابی شوہر کا قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شراب پینے کے لیے زیورات رہن رکھنے کی وجہ سے برہم بیوی نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے اپنے شوہر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق 55 سالہ ایس یادیہ اپنی بیوی کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ آدرش نگر کا پراکا ساکن یادیہ پیشے سے واچ مین تھا اور اکثر نشے کی حالت میں مکان پہنچ کر بیوی سے جھگڑا کرتا تھا۔ گزشتہ روز اس نے شراب پینے کے لیے اپنی بیوی کے کان کے پھول رہن ڈال کر اس سے حاصل رقم سے کثرت سے شراب نوشی کی اور گھر آ کر سو گیا۔ کل رات بیوی نے اپنے زیورات کے بارے میں شوہر سے دریافت کیا، تاہم اس نے کچھ نہیں بتایا اور اس کی بیوی کو زیورات رہن رکھنے کا علم ہو گیا، جس نے بیوی نے مسل سے وار کرتے ہوئے اپنے شوہر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا۔ شہر میں ولیمہ مسنونہ کے موقع پر دولہا دلہن کے بھری محفل میں ساتھ بیٹھانے کا فیشن۔ غیر شرعی رسم کو فروغ دینے کی افسوسناک کوششیں، چند دولت مندوں کے اقدام سے غریبوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ حیدرآباد 28 ستمبر۔ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے مقابلے میں اسلام نے جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں، ان کی نظر کہیں نہیں ملتی۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے رہنما اصول ہیں۔ بالخصوص عفت و پاک دامنی کے حوالے سے ہماری شریعت بہت سنجیدہ ہے۔ اس نے ہر اس راستے پر بند لگایا ہے جہاں سے بے حیائی داخل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے جہاں عورتوں کو مکمل پردے کا حکم دیا ہے، احزاب 49 میں وہیں مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا مکلف بنایا ہے۔ اجنبی مرد عورت کے بے پردہ ملنے جلنے کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو اخلاقی تباہی، بے حیائی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جس سے آج کل مغربی ممالک دوچار ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے چند مسلمان بھائی جن کے اوپر ماڈرنائز کا بھوت سوار ہے اور وہ ہر اچھے یا برے کاموں میں غیر اقوام کی نقل میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے اس حد نیچے اتر آتے ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ ماڈرن طریقہ اور انداز اختیار نہیں کریں گے تو انہیں قدامت پسند، رجعت پسند اور واقعہ نویسی کہا جائے گا، گویا کہ ان کے نزدیک ماڈرن طریقہ عزت وقار کا سبب ہے اور معاذ اللہ اسلامی طریقے سے عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ابھی چند روز قبل ہی شہر کے ایک معزز گھرانے میں شادی کی تقریب ہوئی۔ ولیمے میں دولہا دلہن کو ایک ہی اسٹیج پر دو کرسیوں پر
دو کرسیوں پر بٹھایا گیا اور مہمانوں سے شادی کی مبارکبادی قبول کی گئی۔ غیر محرم سب دھڑلے سے دلہن کا نظارہ کر رہے تھے۔ مزید برآں شادی خانے میں جگہ جگہ اسکرین نصب کیے گئے تھے جس کے ذریعے فنکشن ہال کے کونے کونے میں اسٹیج کا منظر پیش کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی دلہا دلہن کے دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ حتیٰ کہ طعام ہال میں بھی مہمانان کرام کھانے کے دوران اسکرین کے ذریعے دلہا دلہن کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ سب حیا سوز حرکتیں اس ولیمے میں ہو رہی تھی جو تاجدار مدینہ کی سنت ہے۔ کاش اسے ولیمہ کا نام ہی نہ دیا جاتا، جس میں سنت کو زندہ کرنے کے بجائے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ ولیمے جس کو منعقد کرنا بھی سنت ہے، اس میں شرکت بھی باعزت خیر و برکت ہے۔ اس میں اس طرح غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنا لائق صد افسوس ہے۔ نیز حیدرآباد کو دنیا بھر میں اسلامی تہذیب و ثقافت اور صالح روایات کا شہر جانا جاتا ہے۔ یہاں کی ایک ایک چیز کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب یہاں بھی نیت نئی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادی وغیرہ کی تقاریب کے موقع پر دیگر ریاستوں اور غیر اقوام کے طور طریقے کو اپنایا جا رہا ہے۔ ولیمے کے موقع پر دلہا دلہن کا ایک ساتھ اسٹیج پر غیر محرموں کے سامنے بیٹھنا اور ان سے مبارکبادی وصول کرنا اسلام کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کی روایت اور اس کی تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایک غلط رسم رواج دینا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کوئی اچھی چیز رائج کرے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی ثواب اسے ملتا ہے، اور جو شخص کوئی بری رسم جاری کرتا ہے تو اس کا گناہ اسے ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا بھی گناہ اسے ملتا ہے۔ لہٰذا ماڈرن یا دولت مند طبقے میں اپنے آپ کو شمار کروانے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ ایک غلط طریقے کو فروغ دے کر کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ نیز مذکورہ شادی کے محفل میں کچھ ایسے بھی حضرات نظر آئے جو اصلاح معاشرے کے عنوان پر لمبی لمبی تقریر کرتے نہیں تھکتے، جبکہ تمام مسلمانوں کو ایسی گناہ والی محفلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے ان کے درمیان کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ بالخصوص ایسے حضرات جو قوم کی مقتدا ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، انہیں تو بہت احتیاط اور شادی میں رائج منکرات کے حوالے سے پوری تفتیش کے بعد ہی دعوت نامہ قبول کرنا چاہیے۔ منکرات والی محفلوں میں ایسے حضرات کی شرکت باعث افسوس ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کام کا آغاز ہی خدا اور رسول کی ناراضگی پر ہو، اس کے انجام کا اللہ ہی محافظ ہے۔